بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ پڑھیں گے موشن پکچر کے بارے میں کہ فلم جو ہے وہ کیسے انٹروڈیوس ہوئی تھی. فلم یا مووی کیا ہے وہ ہوتی ہے ایسی فارم آف انٹرٹینمنٹ جس میں کوئی اسٹوری ہوتی ہے. اسٹوری کیسی ہوتی ہے کہ اس میں ایک سیکوینس آف امیجز دکھائی جاتی ہیں جس میں ایک ایلیوژن دیا جاتا ہے کنٹینیوس موومنٹ کا. وہ ہوتی ہے موشن پکچر. موشن پکچر اس کو فلم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک موشن پکچر کیوں کہا جاتا ہے فلم کو. موشن پکچر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایسا ایک اس کا تھیم ہوتا ہے کہ جیسے پکچرز جو ہے نا وہ موو کریں، جیسے پکچرز نا موشن میں ہوں. اس کا یہ جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اس میں سے شارٹ کوسچنس آپ لوگوں کے آتے ہیں، یہ انٹرسٹنگ ہے، پڑھ لیتے ہیں. جب ارلی 19 سینچری تھی تو اس وقت سائنٹسٹ نے نا ایک ویژول فینامنا کا نوٹ لیا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب کوئی بھی جو ایک سیکوینس ہوتی ہے نا، یعنی کہ کوئی بھی پکچرز کسی فینامنا کی سیکوینس کی پکچر جب لے اور ان کو پھر ہم لوگ ایک آرڈر میں رکھیں تو ہمیں ایک ایلیوژن لگتا ہے موومنٹ کا. یعنی کہ ان کو جب ہم یوں ایک نظر گھما کے یوں ان کو لگاتار دیکھیں نا تو ہمیں یوں لگتا ہے جیسے وہ موو کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو سائنٹسٹ تھے انہوں نے اس ایکسپیرینس کو کہا تھا پرسسٹنس آف ویژن. یہ آپ لوگوں کے شارٹ میں آتا ہے یہ والا جو پیراگراف ہے نا، پرسسٹنس آف ویژن والا. پرسسٹنس آف ویژن کیا ہوتا ہے کہ جب ہماری جو آئی ہے جب یہ کوئی بھی ویژول امیج جب دیکھتی ہے نا تو اس دیکھنے کے بعد جب وہ امیج ریموو کر بھی دیا جائے تب بھی سیکنڈ کے کچھ حصے تک وہ امیج جو ہے نا ہماری آئیز میں ابھی رہتا ہے. تو یہ جو آئی ریٹینشن ہوتی ہے نا، یہ ویژول امیج جو ہماری آئی میں برقرار رہتا ہے تھوڑی دیر تک، اس کو ہم لوگ پازیٹیو آفٹر امیج کہتے ہیں. اور اسی پازیٹیو آفٹر امیج پہ کام کر کے ہی یہ ایک فاؤنڈنگ پرنسپل تھا جس میں موشن پکچرز بلڈ کی گئی تھیں. اور یہیں سے جو ہے نا وہ پرسیپشن آف موشن نکالی گئی تھی، اس کا ریلیشن شپ ایک فائنڈ آؤٹ کر کے اور اس کے جو ہے نا وہ پکچرز جو ہیں پھر وہ موشن فلم جو ہے وہ بنائی گئی تھی. انوینٹرز نے یہ اسی جو ہے وہ پرنسپل کے اوپر جو ہے وہ کام کیا تھا. مختلف جو ہے نا وہ ڈیوائسیز بنائی تھیں تاکہ یہ جو ایک پرنسپل ہوتا ہے نا موونگ امیج والا، یہ اس کو جو ہے نا وہ ریکارڈ کر سکیں. اے فیمس ایکسپیریمنٹ سب سے پہلا جو ہوا تھا وہ ہوا تھا کیلیفورنیا میں 1870 میں. اس میں ایک سائنٹسٹ تھے ایڈورڈ مائبرج. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ نے شرط لگائی گئی تھی. ایک گروپ بیٹھا ہوا تھا تو کسی نے کہا تھا کہ یہ جو گھوڑا جب بھاگتا ہے نا تو ایک وقت اس میں ایسا آتا ہے کہ اس کے چاروں جو فیٹ ہوتے ہیں نا وہ گراؤنڈ کے ساتھ ٹچ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اوپر ہوتے ہیں، ہوا میں ہوتے ہیں. تو وہاں سے جو ہے شرط لگ گئی تھی. مائبرج نے کہا تھا کہ میں اس بات کو پروو کروں گا. تو مائبرج نے کیا کیا تھا کہ 12 کیمرے نا انہوں نے سیٹ کر دیے تھے. یعنی کہ جو ریس ٹریک ہوتا ہے جہاں پہ گھوڑا انہوں نے پکانا تھا اس کے اوپر انہوں نے 12 کیمرے سیٹ کر دیے تھے. اور 12 کیمروں کا جو بٹن ہوتا ہے نا، جو شٹر ہوتا ہے، اس کو ایک دھاگے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیا تھا. ٹھیک ہے. تو جیسے ہی گھوڑا جب بھاگا تھا اس ٹریک کے اوپر تو جو پہلے کیمرے کے جو شٹر کے ساتھ گھوڑے نے ٹچ کیا تھا تو وہ آٹومیٹکلی سارے جو کیمرے نا باری باری سب کے شٹرز جو ہے وہ ہوتے گئے تھے. اور پھر وہ سارے کیمراز میں نا ایک سیکوینس میں فوٹوگرافس آئے تھے. ٹھیک ہے. پھر جب ان فوٹوز کو ایک سیکوینس میں رکھا گیا تھا تو واقعی میں اس میں یہ بات دیکھی گئی تھی کہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب گھوڑے کے چاروں پاؤں جو ہے نا وہ گراؤنڈ کے ساتھ ٹچ نہیں ہوتے. تو مائبرج نے پھر یہ جو اس کا سارا جو فوٹوگرافس تھے اس نے ایک لیکچر دیتا تھا جگہ جگہ جا کے، یہ دکھاتا تھا لوگوں کو یہ موونگ امیج. وہ اپنی ایک ڈیوائس میں دکھاتا تھا. اس ڈیوائس کو وہ کہتے ہیں زو پریگزیسکوپ. ٹھیک ہے. اس کے بعد مائبرج کے کاموں کے بعد یہاں سے جو ہے نا ایک اسٹیمولیشن ملی تھی میری کو. میری نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے ایک اکوپمنٹ بنایا تھا کہ جو جتنے بھی اینیمل اور جو بھی ہیومن جو موو کرتے ہیں نا ان کی موومنٹ کو ریکارڈ کرنے کے لیے اور اینالائز کرنے کے لیے. جو میری نے جو بلڈ کیا تھا نا جو ڈیوائس، اس کو کہتے ہیں کرونو فوٹوگرافک کیمرہ. ٹھیک ہے. اور کرونو فوٹوگرافک کیمرہ ہوتا ہے کہ وہ جب ایک ہی دفعہ آپ کلک کرتے ہیں نا تو وہ بہت سارے امیجز جو ہے نا وہ لے لیتا ہے، ملٹیپل امیجز لے لیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے پھر جو کام تھا اس کے بعد اس کے کام کو ایڈ کیا تھا، یعنی کہ ہیلپ آؤٹ کیا تھا. مختلف جو فوٹوگرافک میٹیریلز جتنے بھی ہوتے ہیں اس میں ڈیولپمنٹس کی تھی. 1885 میں امریکہ کے انوینٹر تھے جارج ایسٹ مین. انہوں نے پہلے جو ہے نا انڈیویجول گلاس پلیٹس یوز ہوتے تھے کیمرے میں. تو ایسٹ مین نے کیا کیا تھا کہ اس انڈیویجول گلاس پلیٹس کو جو ہے نا ریپلیس کر کے وہاں پہ پیپر رول فلم ڈالی تھی. پھر 1889 میں پھر فردر جو ہے نا ایسٹ مین نے ان پیپر فلم جو ہوتی ہے نا اس کو سیلولائٹ کے ساتھ انہوں نے جو ہے نا وہ ریپلیس کر دیا. سیلولائٹ ہوتا ہے کہ سنتھیٹک ایک پلاسٹک مٹیریل ہوتا ہے جس کے اوپر جیلاٹن لگی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک امریکن انوینٹر تھے ایڈیسن. انہوں نے مائبرج اور میری اور ایسٹ مین ان تینوں کا جب کام دیکھا تھا نا تو انہوں نے پھر موشن پکچرز کی طرف اٹینشن دی تھی. تو انہوں نے اپنی لیبارٹری میں کام کرنا سٹارٹ کیا تھا اور انہوں نے نا ایک برٹش امپلائی ہائر کی تو اس کا نام تھا ڈکسن. ڈکسن کو یہ کام دیا تھا کہ تم نے ایک مشین بنانی ہے جو بھی ایکچوئل موومنٹ ہوتی ہے اس کو فلم کے اوپر وہ ریکارڈ بھی کرے، اور ایک دوسری مشین بنانی ہے جس کے اوپر ہم وہ فلم جو ہے نا وہ دیکھ سکیں. تو ڈکسن نے جو 2 مشینز بنائی تھیں. ایک تھا موشن پکچر کیمرہ جو ریکارڈ کرتا تھا، وہ تھا کائنیٹوگراف. ٹھیک ہے. اور جو ویونگ مشین تھی یعنی کہ جس میں
جس مشین میں وہ ڈال کے فلم دیکھتے تھے وہ تھا کائنیٹوسکوپ، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد فرانس کے جو ہے نا 2 بھائی تھے، اگسٹ اور لوئس لیمیوری، ٹھیک ہے. وہ ایڈیسن کی کمپنی میں کام کرتے تھے. ایڈیسن کی جتنی بھی اکمپلشمنٹس تھے انہوں نے فردر اس پہ ڈیولپمنٹ کی تھی. 1895 میں انہوں نے ایک نا لائٹ ویٹ یعنی کہ ہلکا پھلکا سا چھوٹا سا ایک انہوں نے نا کیمرہ بنایا تھا جس کو نا ایک ہاتھ کے ساتھ آپ اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے اس کیمرے کا نام لکھا تھا سائنیمیٹوگراف. اور سائنیمیٹوگراف میں یہ ایک خوبی تھی کہ اس میں جتنے بھی امیجز وہ بناتے تھے نا وہ اس کیپیبل ہوتے تھے، اتنے کیپیبل ہوتے تھے کہ آپ لوگ اسکرین پہ نا پروجیکٹر کے تھرو بڑی اسکرین پہ بھی دکھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ وہ پہلی اسکریننگ تھی جو اس نے لوئس بردرز جو تھے نا، لیمیوری بردرز جو تھے، انہوں نے سب سے پہلے وہ کی تھی یہ فرسٹ اسکریننگ. اور انہوں نے پیرس میں 1895 میں دسمبر میں انہوں نے لوگوں کو جو ہے وہ اسکریننگ دکھائی تھی. آگے یہ جو پیراگراف ہے دس از ناٹ سو ویری امپورٹنٹ، آپ لوگ ایک دفعہ اس کو ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا. اچھا، اب زیادہ تر جو فلمز اس وقت ہوتی تھی نا وہ صرف 10 سے 12 منٹ تک چلتی تھیں. تو اس وقت کی جو ریلز ہوتی تھیں نا جو کیمراز میں ڈلتی تھی وہ بھی اتنی ہی ہوتی تھیں جس پہ 10-12 منٹ کی ہی ریکارڈنگ ہو سکتی تھی. اس لیے ان فلمز کو ون ریلر کہا جاتا ہے کہ ایک ہی ریل کے اوپر جو ہے نا وہ پوری آ جاتی تھی. پھر اس کے بعد مزید جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹس ہوئی تھی. تو پھر اس قابل پھر سائنٹسٹ ہو گئے تھے کہ مختلف جگہ پہ شارٹس لے کے نا اور ان کو پھر ایڈٹ کر کے اور ایک سیکوینس میں لگا دیتے تھے. تو اس طرح سے جو مووی بنائی گئی تھی یعنی کہ مختلف جگہوں پہ بنا کے پھر ایڈٹ کر کے ایک ہی جو ہے نا مووی کے اندر وہ سارے سینس ڈالنا، یہ جو پہلی فلم بنی تھی اس پرنسپل میں وہ تھی گریٹ ٹرین رابری، 1903 میں بنی تھی. اور اس کا کریڈٹ بھی کہتے ہیں کہ یہ پہلی جو ہے نا اسٹوری بیسڈ فلم تھی. یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا، MCQs میں آ سکتی ہے. اور یہاں سے جو ہے نا وہ کمرشل انٹرٹینمنٹ میڈیا جو ہے نا موویز کا ایک اسٹیبلش ہونا اسٹارٹ ہوا تھا. موشن پکچرز پہلے دن سے لے کے اور پھر لیٹ 1920s تک جو ہے نا اس میں ساؤنڈ نہیں ہوتی تھی، بالکل وہ سائلنٹ موویز ہوتی تھی، گونگی فلمیں ہوتی تھیں. ان میں کوئی سنکرونس ساؤنڈ کا تصور نہیں ہوتا، یعنی ایسی ساؤنڈ جو ایکشن کے ساتھ ساتھ میچ کرے. اس وقت کیا ہوتا تھا کہ وہ جو سائلنٹ فلم ہوتی تھی نا وہ اسکرین پہ لگا دیتے تھے اور ساتھ کوئی پیانو بجانے لگ جاتے تھے، کوئی آرکیسٹرا بجانے لگ جاتے تھے. یا پھر ایسا ہوتا تھا کہ کچھ لوگ جو ہے نا یا ساتھ کوئی نیریٹر بیٹھا ہوتا تو وہ مائک لے کے نا تو وہ فلم کے ساتھ ساتھ سینس جو ہے نا وہ سارے بتاتا ہوتا تھا لوگوں کو. یا جنہوں نے فلم ریکارڈ کی ہوتی وہ جو ایکٹرز ہوتے تھے نا وہ اسکرین کے پیچھے جو ہے نا وہ بولتے ہوتے تھے، ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ سارے سینس کو جو ہے نا وہ بتاتے ہوتے تھے. تو اس طرح سے جو ہے نا وہ سارا اس وقت سسٹم چلتا ہوتا تھا. لیکن 1920s کے آخر پہ آ کے نا اس وقت موشن پکچرز میں بہت بڑا چینج آیا تھا کیونکہ وہاں پہ ساؤنڈ فلمز انٹروڈیوس ہوئی تھیں. ان سالوں میں جو ہے نا وہ ایکسپیریمنٹ ہوئے تھے اور 2 طرح کے نا ریکارڈنگ سسٹمز بنے تھے. ایک ہوتا تھا کہ ڈسک کے اوپر ریکارڈنگ ہوتی تھی اور وہ فونوگراف میں چلتے تھے، ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا تھا جو فلم کے اوپر جو ہے نا وہ ساؤنڈ ریکارڈ ہوتی تھی. اس میں جو ہے نا ریکارڈنگ وہ ہوتی تھی سیلولائٹ اسٹرپ جو ہوتی ہے نا CD کی جو اسٹرپ ہوتی ہے، جو سیلولائٹ اسٹرپ ہوتی ہے نا اس کے اوپر ہی ڈائریکٹلی ایک ساؤنڈ ٹریک ہوتا ہے، اس میں ریکارڈنگ ہوتی تھی. تو یہ اوور آل جو ہے نا یہ والا ٹاپک، اس میں سے شارٹ بھی آتے ہیں اور جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا یہ جو آپ لوگوں نے ہینڈ آؤٹس دیکھے، جو آپ لوگوں نے ہائی لائٹس دیکھے ہیں، آپ لوگ جسٹ یہی کر لیجیے گا. اسی میں سے شارٹ اور اسی میں سے MCQs آتے ہیں. 1930 میں جو ہے نا ساؤنڈ آن فلم میتھڈ بہت زیادہ ایک اسٹینڈرڈ تھا کیونکہ ڈسک کے ساتھ جو ہے نا پھر پرابلمس ہوتے تھے. سب کانٹیننٹ میں فلم انٹروڈیوس کیسے ہوئی تھی؟ جو لیمیر بردر تھے فرانس کے، وہ اپنی شارٹ فلمز لے کے آئے تھے انڈیا. سب سے پہلے انہوں نے شارٹ فلمز دکھائی تھی اپنے پیرس میں، انہوں نے 1895 میں گرینڈی کیفے پیرس میں، ٹھیک ہے. اس سے اگلے سال وہ اپنا یہ جو فلمز کا جو شو تھا نا وہ انڈیا میں لے کے آئے تھے. اور انہوں نے یہ والا جو پورا جو ایک پریمیئر تھا جو فنکشن ایک ہیلڈ کروایا تھا بمبئی میں. ایک ہوٹل ہے واٹسن ہوٹل ہے، ٹھیک ہے. واٹسن ہوٹل میں انہوں نے 7 جولائی 1896 کو انہوں نے اپنی یہ جو 6 فلم کا پیکج ہے نا یہ والا چلایا تھا، ٹھیک ہے. اب اس میں فلمس کون سی تھی؟ ایک تھی انٹری آف سائنیمیٹوگراف، اس کے بعد ارائیول آف ٹرین، اس کے بعد ہے ڈیمولیشن، اس کے بعد ہے دا سی پاتھ، اس کے بعد ہے وہ والی لیڈیز اینڈ سولجرز آن ویلز، اور ایک ہے لیونگ دا فیکٹری، ٹھیک ہے. 18 جولائی 1896 میں پھر جو فلمز ہے نا وہ نوولٹی تھیٹر ہے وہاں پہ ریگولر بیسس پہ یعنی کہ روزانہ ایک فلم جو ہے ریلیز ہوتی تھی اور وہاں پہ ٹکٹ جو ہے نا وہ 4 آنے سے لے کے 1 روپے تک کا ہوتا تھا. پھر اس کے بعد سب کانٹیننٹ میں جو پہلی فلم اپنی جو سب کانٹیننٹ نے بنائی تھی نا وہ تھی راجا ہریش چندرا. وہ 1913 میں بنی تھی اور وہ سائلنٹ مووی تھی، ٹھیک ہے. اور وہ بنائی تھی دادا صاحب پھالکی نے. اس کے بعد 1930 میں جو ہے نا انڈسٹری میں پہلی جو ساؤنڈ فلم تھی نا انڈیا میں جو پہلی ساؤنڈ فلم آئی تھی وہ 1931 میں تھی. سپر ہٹ فلم تھی اور اس کا نام تھا عالم آرا، ٹھیک ہے. اور اس وقت 200 فلمز 1930s میں 200 فلم ہر سال بنتی ہوتی تھی. اس وقت بہت بڑی ایک ہیوج مارکیٹ ہو گئی تھی ٹاکیز کے، میوزیکلس کی، یعنی کہ ان فلمس کی. اور جو بالی ووڈ تھا اور جو دوسری جو فلم انڈسٹریز تھی وہ بہت زیادہ ساؤنڈ فلمنگ کی طرف ان کا رجحان بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا تھا. اچھا، فلم ایز اے پاپولر میڈیم آف کمیونیکیشن. فلم آپ لوگوں کو پتہ ہے بہت امپورٹنٹ اور بہت پاپولر میڈیم آف کمیونیکیشن ہوتا ہے. پرسویٹ بھی کرتا ہے اور انٹرٹین بھی کرتا ہے. کوئی بھی سوسائٹی ہوتی ہے نا
ہماری سوسائٹی میں تو یہ زیادہ کوئی پلان یا سسٹمیٹک وے میں نہیں جو ہے وہ فلمس دکھائی جاتی، لیکن پھر بھی ایڈریس کرتی ہیں سوشل پرابلمس کو اور سوشل ایولس کو. لیکن جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں نا، جو اور جو دوسرے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، ان میں تو بہت زیادہ پازیٹیو رزلٹ ہوتے ہیں فلمس کے، بہت زیادہ اٹینشن دی جاتی ہے اس طرف. اور اس کے علاوہ فلمس جو پروڈیوس ہوتے ہیں وہ مختلف ٹاپکس پہ پروڈیوس کیے گئے ہیں. ایک ٹاپک ہوتا ہے وار کا. یہ وار فلمس والا جو ہے نا کوشچن آپ لوگوں کے شارٹ میں آتا ہے. یہ وار فلمس آپ لوگ اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا. وار فلمس جو ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ یہ ایک فلیگ ویونگ پروپیگنڈا ہوتا ہے. فلیگ ویونگ پروپیگنڈا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اپنے ہی ملک کو، اپنے جھنڈے کو جو ہے نا پروموٹ کرنا. یہ اپنی جو قومی جو ایک فخر ہوتا ہے، اپنا جو مورال ہوتا ہے نا، وہ بڑھانے کے لیے اور اپنی فورسز کی جتنی بھی صلاحیتیں تھے وہ دکھانے کے لیے وار فلم یوز ہوتی ہیں. اور جو اینیمیز ہوتے ہیں نا، ان کو ایز اے ولن پیش کرنے کے لیے، ان کو کرٹیسائز کرنے کے لیے جو ہے نا وار فلمز یوز ہوتی ہے. ڈیورنگ دا وار کوئی جنگ چل رہی ہے اس کے بعد بھی، اور پوسٹ وار پیریڈ یعنی کہ جنگ کے بعد کے جو پیریڈ ہوتے ہیں اس میں بھی جو ہے نا وار فلمز وہ لوگ یوز کرتے ہیں. جنگوسٹک ٹائپ وار فلم جو ہوتی ہے نا، وہ ریئل وار نہیں وہ دکھاتی، مطلب جنگ نہیں دکھاتے وہ، ٹھیک ہے، اپنے نیشنلسٹک، کیونکہ ان لوگوں کے نیشنل پالیسی ایسی ہوتی ہے کہ وار وہ دکھا نہیں سکتے. وائل اوائڈنگ دا ریئلٹی آف دا اور ہاررز آف وار، وہ پوری کی پوری جنگ تو نہیں نا وہ دکھا سکتے، بلکہ وہ کیا جنگوسٹک وار فلم وہ ہوتی ہیں جس میں وہ دکھاتے ہیں کہ ایک کوئی بیڈ گائے جو ہے نا وہ لڑ رہا ہے کسی گڈ گائے کے ساتھ، یا گڈ گائے جو ہے نا وہ بیڈ گائے کے خلاف جو ہے نا وہ کر کے دکھایا جاتا ہے. جیسے ہماری موویز ہوتی ہیں جس میں ہیرو اور ویلن ہوتے ہیں. تو پہلے جو وار فلم تھی جو ڈاکومنٹ کی گئی تھی وہ 1 ریل تھی، ٹھیک ہے، اور وہ 90 سیکنڈ کی تھی، صرف 90 سیکنڈ پروپیگنڈسٹ ایفرٹ تھی. اور ویٹا گراف کمپنی ہے، انہوں نے بنائی تھی. اور اس جو پہلی جو وار فلم تھی اس کا نام تھا ٹیئرنگ ڈاؤن دا اسپینش فلیگ، 1898 میں بنائی تھی. اور یہ اس سال میں بنی تھی جب اسپینش اور امریکہ کے درمیان جنگ چل رہی تھی. اور اس میں جو ہے نا وہ اسپینش گورنمنٹ جو ہے نا وہ ایک فیک اسپینش گورنمنٹ بنائی گئی تھی، یعنی کہ ہوانا جو ہے نا US، اس میں اسپینش گورنمنٹ کی نا جھوٹی موٹی سی بلڈنگ بنا کے نا وہ دکھائی گئی تھی. کچھ لوگوں کا یہ بھی بلیو ہے کہ جو گریکو ترکش وار ہوئی تھی نا 1897 میں، وہ پہلی فرسٹ وار فلم ہے. اس کے علاوہ جو US وائٹنام وار تھی، اس کے بعد فرسٹ ورلڈ وار، اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار، یہ بھی جو ہے نا ان پہ بھی بہت زیادہ وار موویز بنی ہیں. ایکسپرٹس ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جو پاپولیرٹی ہوتی ہے موویز کی، اور جو جنرلی جو وار موویز کی جو پاپولیرٹی ہوتی ہے، وہ کس پہ بلیو کرتے ہیں؟ کہ وہ بلیو کرتے ہیں کہ جب وار ہو رہی ہوتی ہے نا، تو کوئی بھی وار مووی ہوتی ہے اس کا ریزن ایک ہی ہوتا ہے کہ اس فلم کے آخر میں اینٹی وار میسج دینا ہوتا ہے. یعنی کہ ایسا میسج دینا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ وار جو جنگ لڑنے کے خلاف ہو جائیں، نہ لڑیں، ٹھیک ہے. اور دوسرا ریزن یہ ہے کہ جو بھی کنفلکٹ ہوتا ہے نا، وہ کنفلکٹ دکھایا جاتا ہے نا وار موویز میں. کنفلکٹ کون سا کنفلکٹ ہوتا ہے؟ تصادم ہوتا ہے رائٹ اینڈ رانگ کا. کنفلکٹ ہوتا ہے برائی کا اور اچھائی کا. کنفلکٹ 2 آئیڈیالوجیز کا بھی دکھایا جاتا ہے، 2 کنٹریز کا بھی دکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو جو کنفلکٹ ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ لوگوں کی اٹینشن کو اٹریکٹ کر لیتا ہے. تو جو وار موویز ہوتی ہیں یا جو دوسری پروپیگنڈا موویز ہوتی ہیں اس میں ہمیشہ کنفلکٹ دکھایا جاتا ہے 2 چیزوں کے درمیان. یہی وجہ ہے کہ وار موویز ہو گئیں یا جو بھی یہ جو وائلنٹ موویز ہوتی ہیں نا، یہ بہت زیادہ پاپولر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اور ریسرچ سے یہ بات پروو ہوئی ہے کہ کنفلکٹ جو ہے نا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو لوگوں کی اٹینشن کو گریب کر لیتی ہے، کیچ کر لیتی ہے. ایکسپرٹس نے یہ بھی کنکلوڈ کیا ہے کہ جب لوگ موویز دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو وہ خود کو بالکل جو فیوریٹ ہیروز اس میں ہوتے ہیں ویسا ایزیوم کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. وہ اپنی ریئل لائف سے کہیں دور چلے جاتے ہیں جہاں پہ ان کو نا کوئی پرابلمس جو ہے نا وہ فیس نہیں کرنی پڑتی. یہ ان کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے کہ جو ریئل میں ان کے جو ڈریمس نہیں نا پورے ہو رہے ہوتے، وہ اسکرین پہ جو ہے نا وہ ان کو ایک سیٹسفیکشن ملتی ہے اور ان کو یوں لگتا ہے جیسے ہمارے ادھورے خواب پورے ہو رہے ہیں. اور یہی ایک فیکٹ ہوتا ہے کہ وہ حالانکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جو اسکرین پہ جو دکھایا جا رہا ہے یہ ریئل نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ جو ہے نا وہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، اپنا پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں اس چیز کو انجوائے کرنے کے لیے. جو ڈپرائیوڈ پیپل ہوتے ہیں، جو اسٹریسڈ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ جن لوگوں کو دیتے ہیں کہ جن لوگوں کی لگژریس لائفز ہوتی ہیں ٹی وی پہ یا موویز میں، وہ ہمیشہ ویسی ہی لائفز کو جو ہے نا ان کا جو خواب ہوتا ہے وہ خواب دیکھنے شروع کر دیتے ہیں کہ وہ یوں پورٹری کرتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کی جگہ پہ ان موویز میں، اور ان کو یہ انکانشیس ایک فیلنگ ہوتی ہے، وہ یوں فیل کرتے ہیں کہ وہ خود ویسے بیوٹیفل لینڈس میں اور ویسی ایکسٹرا آرڈنری لائف میں جو ہے وہ رہ رہے ہیں. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں، جسٹ ایک ٹرانس سا ہوتا ہے. پھر اسٹرانگ میڈیم ہوتا ہے کمیونیکیشن کا. یوزلی فلم دیٹ آر ڈکلیئرڈ بیسٹ موویز آف دا ایئر، ہمیشہ وہی بیسٹ موویز آج تک ڈکلیئر ہوئی ہیں جس میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی میسج ہوتا ہے. جو موویز جو بیسٹ موویز ہوئی ہیں آج تک ڈکلیئر، وہ اسٹرانگ سبجیکٹس پہ بنتی ہیں، اسٹوری لائنس اس میں اچھی ہوتی ہیں. چاہے کوئی بھی مووی ہو، وار مووی ہو یا کوئی ریلیجیس مووی ہو، اسٹوری اچھی ہو، کیمرہ ورک اچھا ہو، ایڈیٹنگ، اسکرپٹ، ڈائلاگ، ایکٹنگ، یہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں کی کوالٹی ہی کسی بھی مووی کو جو ہے وہ بیسٹ بناتی ہے. تو یہ آج کا ہمارا جو ہے وہ ٹاپک ہو گیا ہے کمپلیٹ.
اس میں آپ لوگوں نے یہ وار موویز والا آپ لوگوں نے ایک اچھے طریقے سے کرنا ہے، اور یہ فلم ان سب کانٹیننٹ کہ فلم سب کانٹیننٹ میں شروع میں انٹروڈیوس کیسے ہوئی تھی، کیسے آئی تھیں، یہ بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو ہے نا یہ والا ٹاپک اس میں سے میں نے آپ لوگوں کو امپورٹنٹ جو بتایا پرسسٹنس اور ویژن آپ لوگوں کے شارٹ میں آتا ہے، یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ باقی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے کہ ایک دفعہ اس کو پڑھ لیجیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں۔ تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ۔